عرب کی ایک ڈاکٹرنی صاحبہ کہتی ہیں ایک دن وہ اپنی کلینک میں موجود تھی کہ اچانک ایک نوجوان اپنی ایک والدہ کو لے کے آیا جن کی عمر تقریباً 60 سال کے آس پاس تھی۔ والدہ کی حالت ذہنی ٹھیک نہیں تھی، ان کے جو کام دھام کا ڈھنگ تھا وہ صحیح نہیں معلوم ہو رہا تھا، لیکن وہ نوجوان اپنی والدہ کی بڑی خدمت کر رہا تھا، کبھی ان کے کپڑے ٹھیک کر رہا تھا، کبھی ان کو کھانا پانی دے رہا تھا۔ میں نے نوجوان سے پوچھا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ یہ ذہن کے اعتبار سے ذرا کم ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ان کے کپڑے کی بدن کی صفائی کون کرتا ہے؟ نوجوان نے کہا میں کرتا ہوں۔ تو بات چیت میں ڈاکٹر نے یہ بھی پوچھا کہ یہ کب سے ایسا ہوا ہے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ میری پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد ہی میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور میرے والد صاحب نے میری والدہ کو طلاق دے دی۔ پھر میں اپنی نانی کے یہاں پلا بڑھا، 10 سال کی عمر ہوئی تو نانی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں اپنی والدہ کی پوری دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی خادمہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ میری والدہ بڑی مسکین ہے، بیچاری خاتون ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو خادمہ آئے گی تو وہ میری والدہ کو تکلیف دے گی اور میری والدہ کو شکایت نہیں کر پائیں گی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا جی بالکل ہیں، اور میری بیوی کھانا پکاتی ہے، وہ بھی دیکھ ریکھ کرتی ہے، لیکن میں پابندی کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں تاکہ انہیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، اور میں اپنی والدہ کے کاموں سے اور ان کی دیکھ ریکھ سے اتنا خوش ہوتا ہوں جتنا میں اپنے چھوٹے بچوں سے خوش ہوتا ہوں۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ وہ جو والدہ تھی، جو خاتون تھی، تقریباً 60 سال عمر تھی، وہ کہنے لگی اپنے بیٹے سے کہ مجھے آلو خریدنا ہے۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے، ابھی چل کے باہر سے خریدوا دیتے ہیں۔ تو وہ خوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون کہنے لگی کہ نہیں مجھے مکہ جانا ہے۔ پوچھا کیوں جانا ہے؟ تو بتایا گیا کہ مجھے جہاز میں سوار ہونا ہے اس لیے۔ تو ڈاکٹرنی نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ تو بہت بیمار ہیں، یعنی حج عمرہ کہاں کر سکتی ہیں؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ نہیں، میں ضرور جاؤں گا، اور شاید مجھے اپنی والدہ کو وہاں لے جانے میں زیادہ اجر مل جائے، یعنی صرف اپنے والدہ کی بات ماننے کی وجہ سے۔ اس کے بعد وہ نوجوان وہاں سے اٹھا، اپنی والدہ کو لیے چلا گیا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ نے اپنی کلینک تھوڑی دیر کے لیے بند کی اندر سے، اور وہاں اندر دیر تک سوچتی رہیں کہ کیا وہ بھی اپنے والدین کے لیے اتنی ہی خدمت گزار ہیں، اور کیا ان کے بچے بھی ان کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ان کو بڑی عبرت حاصل ہوئی کہ ایک نوجوان جو اپنی والدہ کی اتنی زیادہ دیکھ بھال کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا بھی کرو کہ میرے رب آپ ان دونوں پر رحم فرمائیے جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ایک بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرو، خاص طور سے جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو اچھے سے ان کا چیک اپ وغیرہ ہو، ان کے علاج دوا دارو ہو، اور اگر کئی بھائی ہیں تو ہر بھائی یہ کوشش کرے کہ ہم خود والدین کی خدمت کریں، نہ یہ کہ ہر بھائی دوسرے پر ٹالنے کی کوشش کرے۔ والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے اپنے ہاں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن وہ عمر کے اس پڑاؤ پہ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے، اس لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اسی دنیا سے ملنی شروع ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک ظلم ہے اور دوسرے والدین کے ساتھ نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔